دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک عورت رہا کرتی تھی جس کا بہت شوق تھا کہ میرا بیٹا ہو. ابھی بہت شوق تھا اسے کہ میرا بیٹا ہو. وہ ہر وقت اپنے رب سے دعا کرتی رہتی کہ یا اللہ مجھے بیٹا دینا، یا اللہ بیٹا دے. وہ مسجد میں دعا کرواتی، ہر نماز کے بعد خود بھی دعا کرتی، اپنے رب سے رو رو کر مانگتی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، بڑی خواہش ہے مجھے کہ میرا بیٹا ہو. بہت روتی مصلی پر بیٹھ کر، بہت روتی دعائیں مانگتی، مدرسے میں بولتی، مولوی صاحب سے بولتی کہ دعا کریں میرا بیٹا ہو. ایک دن ایسا آیا کہ اس کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اس کا بیٹا اس دنیا میں آ گیا. تو اس نے اس کی خوشی میں پورے گاؤں میں کھانا تقسیم کیا فری میں کہ آج میرا بیٹا ہوا ہے اور میرے رب نے میری سن لی ہے. تو بہت اس کی وہ خیال رکھتی، اسے کہیں پر بھی اکیلا نہ چھوڑتی، خود ساتھ رہتی. اور جوں وقت گزرتا گیا وہ بڑا ہوا، اب اسکول جانے لگا. جب وہ اسکول سے واپس آتا تو اس کی ماں اس کا انتظار کرتی رہتی کہ کب آئے گا اور کب دونوں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے. اور جب وہ آتا تو اسے سینے سے لگا کر روتی، رو رو کر کہتی کہ بیٹا تجھے کچھ ہو نہ جائے، بڑی دعاؤں سے مانگا ہے تجھے، بڑی مشکل سے مانگا ہے تجھے رب سے اور تجھے رب نے عطا کیا ہے. تو وہ آتا تو وہ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، اس کے ساتھ کھانا کھاتی، اس کے بنا نہ سوتی نہ بیٹھتی نہ اٹھتی. جوں وقت گزرتا گیا وہ کریل جواں ہو گیا. پھر وہ کام پر جانے لگا، وہاں کام کرتا، آتا بیٹھتا ماں کے پاس. پھر ایسے ہی چلتا رہا. ایک دن اسے وہاں پر ایک لڑکی پسند آئی، اس سے اس نے نکاح کر لیا. نکاح کر کے اسے وہ اپنے گھر لے آیا. پھر یوں ہوا کہ ماں اس کا انتظار کرتی رہتی کہ آئے گا کھانا کھائیں گے، اور وہ آتا سیدھا کمرے میں چلا جاتا. ماں اس کی روتی رہتی کہ ہائے بیٹا تو وہی ہے جسے اتنی چاہت سے مانگا تھا، اتنی طلب سے اتنی تڑپ سے مانگا تھا اور رب نے عطا کیا ہے، اور اب تو اتنے نخرے کر رہا ہے کہ مجھے بھول گیا. وہ روز آتا کمرے میں چلا جاتا، روز آتا کمرے میں چلا جاتا. ماں اس کی روتی رہتی، کھانا نہیں کھاتی تھی اس کے بغیر. ایک دن اسے ماں نے کہا کہ بیٹا میں تیرے انتظار میں بیٹھی رہتی ہوں، کبھی ہمارے پاس بھی بیٹھ جایا کر. اسے غصہ آیا، غصے میں کہا جاؤ دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے. اسے گھر سے نکال دیا. وہ بیچاری اب کہاں جائے، باہر سڑک پہ بیٹھی روتی رہتی اس کا نام لے کر، اسے فریاد کر کے اسے یاد کرتی رہتی. یاد کرتے وہ آتا، اس کی آنکھوں کے سامنے سے چلا جاتا، نہ پوچھتا نہ کچھ اور. وہ پاگلوں کی طرح اسی کا نام لیتی. پھر یوں ہوا کہ اسی کی یاد میں وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی اور پاگل ہو گئی. بس پھر کیا ہونا تھا اس کا کہ پاگل ہوئی، لیکن نام اسی کا تھا لب پر. بس موت کو بھی اس پہ پھر ترس آ گیا، موت نے اسے لے لیا اپنے پاس. اب کیا ہوا کہ وہ جو نافرمان بیٹا تھا اس کا، جسے اس نے اتنی چاہت سے مانگا تھا، اتنی طلب سے مانگا تھا، اتنی تڑپ سے مانگا تھا، اب وہ اس کے بچے ہو گئے، بوڑھا ہو گیا. اب وہ کھانستا تو بھی اسے اولاد ڈانٹتی، اونچا بولتا تو بھی اولاد ڈانٹتی، کیونکہ اس نے جو بویا تھا اب کاٹنا تو تھا وہی. پھر اسے یاد آیا کہ ہائے میری ماں تو کہاں ہے، تو کہاں چلی گئی مجھے چھوڑ کر اکیلا. اب اسے یاد آنے لگی ماں کی، لیکن اب کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ اس نے ماں کو اتنا زخمی کیا، اتنے دکھ دیے کہ وہ کیسے برداشت کر سکتا ان دکھوں کو. وہ تو تڑپ کر اس دنیا سے چلی گئی، لیکن اب اس کی باری تھی، جو بویا تھا وہی کاٹنا تھا. تو پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی ہمیشہ خدمت کریں، ان کو کبھی بھی غمزدہ نہ کریں.
انہیں کبھی بھی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ ان کی ایک آہ نکلی ہوئی نا 7 آسمانوں تک جاتی ہے، اور جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اگر وہ دل سے بد دعا دے دینا تو اسی وقت میرا رب قبول کر دیتا ہے۔ اور باپ جسے ہم آج کل سمجھتے کچھ نہیں، وہ دروازہ ہے، دروازہ۔ اگر دروازہ نہ ہوگا تو گھر کا کوئی فائدہ نہیں۔ ماں گھر ہے اور باپ دروازہ ہے، دروازہ نہ ہو تو گھر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ میری کہانی اگر کسی کو اچھی لگی ہو، کسی کو اس سے سبق حاصل ہوا ہو، تو پلیز ایک اچھا سا لائک، شیئر، کمنٹس، سبسکرائب لازمی کرنا، اور اس کو آگے اتنا پھیلاؤ کچھ جو بگڑے ہوئے ہیں ابھی، وہ سب یہ سن کر سیدھے ہو جائیں اور فرما بردار بن جائیں اپنے ماں باپ کے۔ تو امید ہے آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی، تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کا بٹن ضرور دبائیں۔